بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو بھائیو، ایک چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات ہمارے ہوتے ہیں۔ انسان اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں حقوق اللہ تو ادا ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں بہت سارے حقوق ہیں، تو ان میں سے آپ گاہے گاہے بہت سارے حقوق کو سنتے رہیں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے وعدہ، اور دوسرا ہے امانت۔ امانت اور وعدہ پورا کرنا، یہ دونوں حقوق العباد سے تعلق ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان و زمین پر، پہاڑوں پر، سب نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ بولے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ خوف زدہ ہو گئے اس امانت کے اٹھانے سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، مگر یہ انسان ظالم نے اس کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس لیے کہ یہ بڑا ظالم ہے، اس کے حقوق کو بھی نہیں پہچانتا، اٹھا لیا، اور اس کے حقوق کو جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں، مگر اٹھا لیے۔ تو انسان جلد باز ہوتا ہے، اور اس کے اندر غور و فکر تدبر کرنا، اس کے بعد کام کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو امانت کو لے لیا۔ امانت کیا؟ اللہ رب العالمین کی یہ دین ہے، توحید ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جس کا ہمیں اللہ رب العالمین نے شرف بخشا اور مسلمان بنایا۔ تو ہم نے اس امانت کو لیا ہے، تو یہ امانت کا حق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ دوسروں تک اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ دعوت دین توحید کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت ہے، اور وحدت رسالت کی دعوت ہے، اور یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم امانتوں کو ادا کرو، اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں میں انصاف کرو تو انصاف کا پورا فیصلہ کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ امانت کو ادا کرنا، یعنی سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں آیت نمبر 91 فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو مکمل کرو جب تم نے وعدہ کیا، عہد کیا ہے۔ آپس کے عہد و پیمان، اگریمنٹ جو ہم نے تاکیدی طور پر لکھا ہے، وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تم نے اپنے اوپر کفیل بنا لیا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو مکمل کریں۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر کام و حرکت کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کچھ ایمان والوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فضل و کرم سے نوازے گا تو ہم اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کریں گے، اور عمل صالح کریں گے، نیک صالح لوگوں میں ہو جائیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75۔ تو اسی طرح سے ہمیں بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو مکمل کرو۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں اس طرح سے ملیں گی، اور آئیے ہم کچھ حدیث بھی سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار باتیں ہیں جن کے اندر یہ پائی جائیں تو پکا منافق ہے۔ اگر ان میں سے کوئی خصلت پائی جاتی ہے تو جتنی وہ خصلت پائی جاتی ہے اتنا وہ منافق ہوگا۔ وہ یہاں تک کہ وہ منافق کی خصلتیں انسان اپنی زندگی سے مومن اور مسلمان نکال دے۔ پہلی چیز ہے کہ جب امانت دی جائے اؤتمن خان، جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور اسی طرح سے دوسرا جب بات چیت کرے گفتگو میں تو جھوٹ بولے، اور تیسرا یہ کہ جب عہد و پیمان کرے تو غداری اور بے وفائی کرے، اور چوتھا یہ کہ جب انسان کسی سے ناراض ہو، جھگڑے پہ آ جائے تو گالی گلوچ بکنے لگے، برا
کہنے لگے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں عہد و پیمان اور امانت داری کا بڑا حکم دیا کہ یہ منافقوں کی خصلت ہوتی ہے، عہد و پیمان کی مخالفت کرنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ تو اس لیے مومن مسلمان کو چاہیے کہ اس کا لحاظ رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ فرمایا آپ نے 6 باتیں آپ میرے لیے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے آپ نے فرمایا اذا حدث احدکم، جب تم میں سے کوئی بات چیت کرے تو فلا یکذب، جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز تھی آپ کی زندگی میں کہ جھوٹ بولنا۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز فرمائی کہ جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، اور تیسری چیز فرمائی کہ جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور یہ حدیث ہے مسند ابی اعلیٰ میں، حاکم نے اور امام بیہقی نے حدیث حسن ہے۔ اور یہ حدیث جیسا کہ آپ نے سنا کہ آدمی کو وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا بالکل مسلمان کے لیے حرام ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہ پہلی بات یہ کہ تم سچائی سے ہمیشہ پکڑے رہو، اور جب تم بات چیت کرو تو سچ بولا کرو۔ دوسری چیز یہ کہ تم وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ پورا کرو۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب تمہارے حوالے کی جائے تو امانت کو پوری طرح سے امانت داری کے ساتھ میں اس کو ادا کرو۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کہا جاتا تھا، یعنی بہت ساری باتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسپیشل ان کو بتاتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ قد رأیت احدہما، ان دونوں میں سے ایک تو میں دیکھ لیا اپنی زندگی میں، وانا انتظر الآخر، میں دوسری حدیث کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان فرمائی، یعنی ہمیں بیان دیا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں جڑوں کے اندر نازل فرمایا، یعنی ان دل کی گہرائیوں میں امانتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ثم نزل القرآن، پھر قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ فعلموا من القرآن وعلموا من السنت، تو قرآن مجید نازل ہونے کے بعد لوگوں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا۔ ثم حدثنا عن رفع الامانہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں امانت کو اٹھا لیے جانے کا بیان فرمایا، یعنی دنیا میں جو امانت بندوں کے دلوں میں، جو گہرائیوں میں امانت داری تھی، وہ لوگوں کے دلوں سے اٹھتی چلی گئی۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، انسان سوئے گا اور جب وہ حالت نیند میں ہوگا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، یعنی وہ دل کے اندر سے امانت اٹھا لی جائے گی، مطلب یہ کہ وہ راتوں رات نیند سے جب اٹھے گا تو امانت میں خیانت کرنے لگا۔ فیظل اثرها مثل الوقت، تو اس کا اثر دل سے جب اٹھ جاتا ہے تو جیسے کوئی نشان ہے، جلنے کے بعد جیسے نشان رہتا ہے، جلنے کا زخم تو سوکھ جاتا ہے تو اس کا جو نشان باقی رہتا ہے اس کے اٹھ جانے کا۔ پھر اس کے بعد ثم ینام نومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، اور فیظل اثرها مثل المجلی کجمر دحرجتہ علی رجلک فنفتا، تو امانت جو تھوڑی بہت باقی تھی، پھر جب سویا تو نماز سونے کے بعد میں جب امانت اس کے دل سے پھر اٹھا لی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہ اثر بھی ختم ہو جاتا ہے اور صرف ایک نشان باقی رہ جاتا ہے، جیسے کسی کے پیر میں جب کوئی جل جائے
آگ انگارے سے کوئی پیر میں جلن ہو جائے، جل جائے، انگارہ گر جائے، تو اس کے بعد جب زخم سوکھ جاتا ہے تو صرف ایک چھوٹا سا نشان باقی رہتا ہے، تو اتنا ہی اس کے جسم پہ باقی رہتا ہے امانت کا اثر۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے، اور یہ فرمایا کہ اس کے بعد صرف وہ نشان چھوٹا سا باقی رہتا ہے، وہاں پر اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح سے امانت بھی بالکل انسان کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے مٹی کو اٹھایا اور اپنے پیر پر ڈالا ریت کو، اور اس کے بعد کہا کہ اس طرح سے جیسے ریت گر جاتی ہے اس کا چھوٹا سا نشان باقی رہتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، کہ لوگ آپس میں خرید و فروخت اور معاملات کریں گے لیکن کوئی بھی امانت کو ادا نہیں کرے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا ان فی بنی فلان، کہ فلاں لوگوں میں ایک بڑا امانت دار آدمی ہے، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں یا فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں، فلاں جگہ پہ ایک بڑا امانت دار آدمی ہے۔ حتیٰ یقال للرجل ما اجلدہ، یہاں تک کہ اس آدمی کو کہا جائے گا کہ بھئی کیا ہی بڑا بہترین آدمی، کیا مضبوط آدمی ہے، اور کیا خوش اخلاق آدمی ہے، کیا بڑا عقل مند آدمی ہے۔ اور وہ انسان جس کو بہت ہی اچھا سمجھ رہے تھے، وہ انسان سب سے بڑا خیانت کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہے گا، وہ امانت میں خیانت کرنے والا اور سب سے بڑا خائن ہوگا، اور دیکھنے میں داڑھی چہرے پر اور بڑا ہی دیکھنے میں بڑا اچھا نظر آئے گا، خوبصورت نظر آئے گا، لیکن سب سے بڑا خیانت کرنے والا غدار اور بے وفا اور دھوکے باز ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل ذنب، اللہ کے راستے میں کسی کا قتل ہو جائے تو ہر طرح کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے امانت داری کے۔ یوتا بصاحبہا، اس کے امانت جس نے لیا تھا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا تھا، اس کو لایا جائے گا، اور اس کے بعد میں وَإِن كَانَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا، قتل کیا گیا، فَيُقَالُ لَهُ أَدِّ أَمَانَتَكَ، اس شہید کو کہا جائے گا کہ بھئی امانت کو ادا کرو۔ وہ کہے گا ربی ذہبت الدنیا فمن أين أوديها، اے اللہ، اے رب، اے میرے پروردگار، دنیا تو مجھ سے ختم ہوگی، میں تو شہید ہو گیا، اب میں کہاں سے ادا کروں؟ تو اس کے بعد کہا جائے گا اذهبوا به الى الحاویہ، کہا جائے گا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ حاویہ جہنم کا ایک نام ہے، اور جہنم میں بولے اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ حتی اذا اتی به الى قرار حاویہ مثل له امانته كيوم دفعت الیہ، تو اس حاویہ جہنم میں جب جائے گا تو امانت جیسے دنیا میں لیتے وقت میں اس کو میٹھا میٹھا لگا تھا، جیسے بہت سارے لوگ جب لیتے ہیں تو بڑا خوش ہو کے لیتے ہیں امانت کو، تو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ دنیا میں اس امانت کو لیا تھا، تو پھر وہ حاویہ کو اٹھا لے گا اپنی گردن پر، یصعد بها فی النار، اور اس کے بعد پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا، داخل کیا جائے گا، داخل ہوگا وہ اپنا امانت کو اٹھا کر۔ حتی اذا رآ انہ خرج منها حوت وہوى فی اثرها ابد العابدین، یہاں تک کہ وہ اس جہنم میں گر جائے گا، اور جہنم اس کے اوپر گر جائے گی، اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ نے یہ آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ امانتوں کو ان کے امانت داروں کے حقداروں کے پاس لوٹا دو۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اور یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کیا ہے، امام احمد مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح سے آخری بات، حضرت عمران بن حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میری صدی ہے، ثم اس کے بعد میرے بعد والوں کا لوگوں کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ یعنی صحابہ، تابعین، طب تابعین، ائمہ اکرام کا زمانہ تک یہ بہترین زمانہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں ثم یکون بعدہم قوم، اس کے بعد پھر ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے جو ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، یعنی جھوٹی گواہیاں دیں گے، ایک دوسرے کا جھوٹا سپورٹ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گرو گھنٹال ہے اور اس کے اطراف میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی تعریف کریں گے۔ وہ جو لیڈر ہے وہ انتہائی جھوٹا مکار ہے، اس کے لیے یہ لوگ گواہی دیں گے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، اور جی اس کے لیے آپ یہ کریں، آپ فکر نہ کریں، یہ جی بہت اچھے آدمی ہیں، اور اس کی گواہی دیں گے، اور اس کے بعد اس کے لیے پیسے جمع کریں گے، لوگوں سے پیسے وصول کریں گے۔ وَيَخُوضُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور خیانت ہی خیانت کریں گے اس کے اطراف میں جو لوگ ہوں گے، اور سب خیانت کرنے والے ہوں گے، امانت داری ان کے اندر ختم ہو جائے گی۔ وَيُنذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، لوگوں سے وعدے ہی وعدے کرتے جائیں گے، وعدہ وفا ہرگز نہیں کریں گے۔ ایسا وقت آئے گا۔ وَتَظْهَرُ فِيهِمُ السُّمْنُ، اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہوگا۔ سمن بھی ہے کہ سمن کے معنی ہیں کہ وہ ایسی چیزیں اپنے آپ زندگی کو ظاہر کریں گے جس کی وہ حقیقت نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر کہیں گے کہ جی یہ بڑے مالدار ہیں، یہ بڑے ان کی کمپنی ہے، یہ بڑے پیسے والے ہیں، یہ ان کے زمینات ہیں، یہ ان کے مکانات ہیں، ان کے فلاں ہیں فلاں ہیں، اور ایسی چیزوں کو ظاہر کر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں گے جو ان کی حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ایسا زمانہ آئے گا۔ اللہ الامان والحفیظ۔ آج جو لوگ بہت سارے ایسے اس طرح کے لوگوں کو دھوکہ دے کر زندگیوں کو برباد کر دیا، گھروں کو لوٹ لیا، زندگیوں کو ویران کر دیا، اللہ انہیں غارت کرے اور اللہ انہیں برباد کرے جو لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، اللہ رب العالمین ان سے دنیا میں بھی انتقام لے گا اور آخرت میں بھی انتقام لے گا۔